السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ جی لفظی ترجمہ۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلایا تم نے بہ اسے، ما نہیں عندی میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو بہ اس کو، ان الحکم اور نہیں حکم، الا مگر للہ اللہ ہی کا ہے، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق حق کو، وہو اور وہ خیر بہتر ہے، الفاصلین سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ قل کہہ دیجئے لو اگر، انا بے شک، عندی میرے پاس ہوتا، ما وہ جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو بہ اس سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وعندہ اور اسی کے پاس ہے، مفاتیح چابیاں، الغیب غیب کی، لا یعلمها نہیں جانتا انہیں، الا مگر ہوا وہی، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی البر خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں، وما اور نہیں تسقط گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، الا مگر، یعلمها وہ جانتا ہے اسے، ولا اور نہ، حبۃ کوئی دانہ، فی ظلمات اندھیروں میں، الارض زمین کے، ولا اور نہ، رطب کوئی تر، ولا اور نہ، یابس کوئی خشک، الا مگر، فی کتاب ایک کتاب میں ہے، مبین واضح۔ وہو اور وہی ہے، الذی جو، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو جرحتم کمائی کی تم نے، بالنہار دن کو، ثم پھر، یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پورا کیا جائے،
اجل وقت مسمن مقرر، ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، ثم پھر ینبئکم وہ بتائے گا تمہیں بما جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ جی تو ہماری آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، بے شک کہہ دیجئے، کون کہہ دیجئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں خود ہی نہیں آیا، تمہیں جو تعلیم دیتا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ میرے پاس ایک واضح دلیل ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اسی کی تعلیمات، اسی نے مجھے جو تعلیمات دی ہے میں اسی آگے پہنچا رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلا دیا تم نے اسے، یعنی تم نے مجھے نہیں بلکہ میرے رب کو اور اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو جھٹلایا ہے۔ ما عندی نہیں میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی اس کو کیا چیز یعنی کہ عذاب۔ اب دیکھیں جب ہم کسی کو بھی سمجھانا چاہیے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ اسی طرح پہلی اقوام بھی ایسی کہتی تھیں کہ جب ان کے نبی ان کو لمبے عرصے تک تعلیم دیتے رہے، اور جب انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے مانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو آخرکار اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو مبشرین و منذرین یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، کس چیز سے ڈرانے والا یعنی کہ عذاب سے ڈرانے والا، اس کا انجام کیا ہوگا اس چیز سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آخرکار جو پیغمبر تھے وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے، اور جو احکامات جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پر ایمان لے کے آؤ، اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا ہی ہے اپنے رب پہ یقین تو لے آؤ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے جو تم جلد طلب کر رہے ہو یعنی کہ عذاب۔ ان الحکم الا للہ، اس کو نہیں حکم مگر اللہ ہی کا، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر سب فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہیں کہ میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس عذاب کو جلدی لے آؤں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، جب وہ حکم کرے گا تب کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، تو وہ فوراً آ جائے گا۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ یعنی کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں، جب وہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اپنے فیصلے سے ہٹتے نہیں ہیں، اور جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف حق ہے۔ جی آگے آیت نمبر 58 میں دیکھیں، قُل لَوْ أَنَّ عِندِي، کہہ دیجیے اگر بے شک میرے پاس ہوتا اختیار وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو، اسے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا اختیار میرے پاس ہوتا تو میں بہت جلد اس چیز کا فیصلہ کر چکا ہوتا اور اس چیز کو لے آتا۔ اب دیکھیے کہ تمام پیغمبروں نے بہت لمبے عرصے تک صبر کیا ہے اپنی قوم کے نافرمانیوں کا، بدتمیزیوں کا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ اور دیکھیے جب اگر ہمیں کوئی انسان تنگ کرے تو ہم فوراً سے کچھ دیر ہی ہم صبر کر سکتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے جواب دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا جو تم طلب کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحمان و رحیم ہے، جس نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، وہ بھی لمبے عرصے تک۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت نمبر 59 میں ہے، اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے، اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک الا مگر فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، مبین واضح۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، یعنی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندر کی تہ میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگ واقعی نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ریت کے نیچے کیا چیز ہے کیا نہیں۔
اور جیسے دریا ہے سمندر ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ سمندر کی تہہ میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، یعنی ایک درخت کے اوپر لگا ہوا پتا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گر جاتا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ہرا بھرا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں تو وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار زرد ہو کے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اگے الا یعلم ولا حبۃ اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ دانے کے اندر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا ہم بیج لیتے ہیں، جب وہ پورا پھل بن جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو بیج ہے وہ آگے اس کی یعنی کہ وہ اگے گا بھی کہ نہیں اگے گا، اس میں جان ہے بھی یا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک بے جان سی چیز ہے اور اسے ایک اتنا بڑا پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اور اندھیروں میں کیا ہے، زمین کے اوپر زمین کی خشکی اور تری، یعنی کہ زمین کے اوپر کیا چیز ہے اور زمین کے نیچے کیا چیز ہے، یہ صرف اور صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے ایک کھلی اور واضح کتاب میں لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں غیب کا علم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نجومی کو غیب کا علم ہے، ہم اس سے پتہ کر کے آئیں کہ آگے ہماری زندگی میں یہ ہوگا۔ تو کچھ احادیث کا مفہوم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نجومی کے بارے میں کیا آتا ہے، نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے جادوگر پائے جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، لوگ اس پہ اوپر یقین بھی کرتے ہیں، لیکن واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ کافر ہے، بے شک کہ جس قسم کا مرضی جادو کرتا ہو۔ جو غیب کا علم جانے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جو کسی سے غیب کا علم جاننے کے لیے جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جادو جیسے شر سے بچا کے رکھے۔ آگے آیت نمبر 60 میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو فوت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں فوت کرتے ہیں رات کو، کیونکہ وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو۔ فوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی جان سے ختم کر دینا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نیند کی حالت میں ایک قسم کیسے ہوتے ہیں، بے جان پڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، وہ ایک قسم کی ہماری ایک جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے جاتے ہیں اور ہم نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ ہمیں اتنی گہری نیند سلانے کے بعد صبح وہ دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ ہم دن بھر اپنی رزق کے لیے کما سکیں۔ ثم یبعثکم پھر وہ ہمیں اٹھاتا ہے، پھر اگلے دن دیکھیں صبح اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتا ہے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثم الیہ مرجعکم اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ایک روح یہ ہے جو ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قبض کر لیتے ہیں، اپنے پاس لے جاتے ہیں، لیکن ایک پھر کیا ہے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کریں گے اور اپنے پاس لے جائیں گے، وہ ہماری موت کا وقت ہوگا، یعنی ہم فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، ہمیں واپس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو خوشی خوشی ملے، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نہ ملیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے، یعنی جو تم اچھے اور برے عمل کرتے رہے ہو وہ پھر ہمارا رب ہمیں مکمل طور پہ کھول کے بیان کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن، اس دن کیا منظر ہوگا کہ ہمارے تمام نامہ اعمال سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم کتنے لوگوں سے چھپاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، باہر کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے چھپاتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہیں چل جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اگر کسی گناہ کا ذہن میں بھی آئے، وہم و گمان میں بھی آپ کے آئے نا کہ میرا یہ کرنے کو دل کر رہا ہے، تو فوراً یہ سوچے کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا جب پوری دنیا، جنوں انس، تمام کائنات کی چیزیں وہاں موجود ہوں گی اور ہم
اپنے رب کے ساتھ ملیں گے اور ہمارا گناہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوائی سے بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔